تقسیم یہ ہے کہ مشترک چیز کی ذات کو دو حصے کرو. زمین کی ذات کو دو ادھر دے دو اور دو ادھر دے دو. محایات یہ ہے کہ ذات کو مشترک چھوڑو، منافی تقسیم کرو. یہ خرتن ہے، پیر بگاڑا اور مروت کے درمیان مشترک. اب خرتن کی ذات مشترک ہے لیکن منافی تقسیم کرتا ہے. یہ کہتے ہیں ایک رات میں چڑھوں گا ایک رات تم. یہ ہے نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محایات. تو تقسیم کا معنی تقطیع الذات المشترکہ، کہ مشترک چیز کی ذات کے حصے بناؤ، کہ آدھی زمین تمہاری اور آدھی زمین میری. بات سمجھ میں؟ محایات کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک وقت میں تم فائدہ اٹھاؤ اور دوسرے وقت میں میرے تبلیغی کے درمیان یہ مکان مشترک ہے. ہم تقسیم نہیں کرتے، محایات کرتے ہیں کہ بھئی ایک سال تم رہو دوسرے سال میں رہوں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محایات. جیسی تقسیم جائز ہے اس طرح محایات بھی. المحایات جائزۃ، محایات یعنی تقسیم منافی کی جائز ہے استحساناً، قیاسی خفی کی روح سے. للحاجت الیہ، کیونکہ اس کی طرف حاجت ہے. کس طرح حاجت ہے؟ کس طرح حاجت؟ وہ یہ کہ بعض جگہ میں بیک وقت فائدہ اٹھانا مشکل ہو جاتا. بیک وقت چھوٹا سا گھر ہے، اس میں ایک فیملی بمشکل سکونت اختیار کر سکتی ہے اور میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے، تو بیک وقت میں اور تبلیغی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے ہم محایات کریں گے کہ بھئی ایک سال تم رہو ایک میں رہوں گا، یا ایک ہفتہ تم رہو ایک ہفتہ میں رہوں گا. اذ یتعذر الاجتماع، کبھی کبھی دونوں شرکا کا جمع ہونا متعذر ہے نفع اٹھانے پر. فاشبہ القسمہ، تو محایات مشابہ ہو گئی قسمت کے ساتھ، اور قسمت جائز تھی تو محایات بھی جائز. ولہذا یجری فیہ الجبر القاضی، اور چونکہ محایات قسمت کی طرح ہے، اور قسمت میں اگر ایک شریک مطالبہ کرے اور دوسرا کہ میں تقسیم نہیں کرتا تو قاضی منکر کو کیا کرے گا؟ مجبور. تو اسی طرح محایات میں بھی جبر قاضی کا جاری ہے، کما یجری فی القسمت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب تقسیم بھی جائز ہے اور محایات بھی، لیکن اولا تقسیم ہے. کیوں؟ اگر ہم زمین تقسیم کریں تو بیک وقت میں اپنے حصے سے منتفع ہوں گا اور اسی وقت تبلیغی اپنے حصہ سے. تو یہاں تقسیم میں ایک محروم ہے کہ نہ دونوں کو نفع مل گیا، اور محایات میں ایک سال میں رہوں گا تو تبلیغی محروم ہے، دوسرے سال تبلیغی رہے گا تو میں محروم ہوں. ٹھیک ہے، تو اولا کون ہوا؟ تو اگر ایک مشترک چیز قابل تقسیم بھی ہے، قابل محایات بھی ہے، ایک کہتے ہیں تقسیم چاہتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں محایات چاہتے ہیں، قاضی کس کی بات مانے گا؟ تقسیم والی کی. یہ معنی ہے الا ان القسمت اقوى منه، قسمت اقوى از محایات فی استکمال المنفعت، منفعت کاملہ میں. کیوں؟ لانه جمع المنافع فی زمان واحد، تقسیم کے اندر دونوں شرکا جمع ہو گئے نفع اٹھانے میں ایک وقت کے اندر، اور تحایو یہ جمع منافع کا ہے ایک حال میں یا علی تعاقب. ولہذا چونکہ قسمت اقوا ہے، نو لو طلب احد الشریکین القسمہ، اگر میں طلب قسمت کا کرتا ہوں والآخر المحایات، اور دوسرا محایات چاہتا ہے، نو یقسم القاضی، قاضی کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا. لأنہ ابلغ فی التکمیل، تقسیم ابلغ ہے کمال منفعات میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو وقعت، چونکہ قسمت اولا ہے، اب یہ مکان ہے، اس میں تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے محایات کی کہ ایک سال تبلیغی رہے اور ایک سال میں رہوں گا. محایات کے دوران میں نے کہا کہ محایات کو فسخ کرتے ہیں، تقسیم کرو، تو قاضی میری بات مانے گا، کیونکہ میں طالب قسمت کا ہوں جو اقوا ہے. کس سے؟ محایات سے. ولو وقعت، اگر محایات واقع
بھی ہو جائے ایسی مشترک چیز میں جس میں امکان قسمت کا تھا، ثم طلب احدهما القسمہ، اور پھر ایک شریک طلب قسمت کا کرے، یقسم، وہ مکان تقسیم کیا جائے گا، وتبطل المحایات، اور محایات باطل شود، لأنه تقسیم ابلغ، زیادہ ابلغ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو، یہ مکان میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے، ہم تقسیم نہیں چاہتے، کیا چاہتے ہیں؟ محایات۔ اب ایک سال تبلیغی رہے گا، ایک سال میں رہوں گا، اب ہم میں سے ایک مر گیا یا دونوں مر گئے تو ہماری موت سے محایات باطل ہوگی؟ کیسے باطل نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اگر باطل کرے تو پھر ہماری ورثہ میں محایات ہوگی، تو فائدہ کیا ہے پہلی محایات توڑنے میں اور دوسرے محایات جوڑنے میں؟ اسی محایات کو کیا کرو؟ جاری رکھو۔ ولا يبطل التحايل، اور محایات باطل نہیں ہوتا بموت احدهما، اگر شرکا میں سے ایک مرے، ولا بموتهما، دونوں مرے، لانه لو انتقض، اگر محایات سابق ٹوٹ جائے، لاستأنفه الحاکم، حاکم نئے سرے سے تحایل کرے گا، ولا فائدة في الطور ثم جوڑ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو تحايا في دار واحدة على أن يسكن هذا طائفة وهذا طائفة، هذا علو وهذا سفل۔ محایات کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انتفاع تعاقباً ہو کہ ایک سال تم رہو ایک سال میں رہوں گا، یہ محایات تو گزر گیا۔ ایک محایات من حیث المکان ہے کہ یہ مکان ہے، تقسیم تو نہیں کرتے، لیکن اس کمرے میں رہتا ہوں اور اس میں تبلیغی رہتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کہتے بالکل جائز ہے۔ ولو تحایا، اگر دونوں منافی تقسیم کرے دار واحد میں، علی اس طریقے پر، ان یسکن ھذا، کہ تبلیغی رہے گا طائفتاً ایک حصے میں، وھذا دوسرا شریک رہے گا طائفتاً دوسرے میں، یا ھذا علوھا، ایک رہے گا بالائی منزل میں، وھذا سفلھا، دوسرا رہے گا نیچی منزل میں، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ قسمت اس طریقے پر جائز ہے کہ ایک کمرہ ایک کو دے دی، دوسرا کمرہ دوسرے کو دے دی، تو تحفظ المحایات، تو محایات بھی جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اس پر اعتراض یہ ہے کہ جب اس کمرے میں میں رہتا ہوں تو اس میں نصف سکونت تبلیغی کی تھی، اس نے مجھے دے دی، اور اس میں تبلیغی رہتا ہے تو اس میں نصف سکونت میری ہے، تو وہ تبلیغی نہیں لے گی، گویا کہ اس کا نصف میری نصف کا کرایہ ہے اور میرا نصف کرایہ ہے، اور اجارہ میں وقت شرط ہے، اور متن نے وقت کا ذکر نہیں کیا، تو مصنف کہہ دے یار یہاں تبادلہ چھوڑ دو، یہاں مقصد افراز انتفاع کا ہے۔ کیا ہے؟ اور افراز تقسیم ہے، اور تقسیم میں توقید شرط نہیں ہے، تو محایات میں بھی یہ معنی ہے تحایو اس صورت میں افراز لجمیع الانصباء، یہ جدا کرنا ہے تمام حصص منافع کا، لا مبادلہ، یہ مبادلہ و اجارہ نہیں ہے، اس وجہ سے لا یحصر فیہ التاقید، اس میں وقت مقرر کرنا شرط نہیں۔ ٹھیک ہے؟ سنو بھائی، یہ مکان تھا میرے تبلیغی میں مشترک، ہم نے محایات کی، ہم نے کہ ایک سال تم رہو دوسرے سال میں رہوں، یا اس کمرے میں میں رہوں گا اس میں تم رہو۔ اب جس سال تبلیغی نے رہ کر گزار دیا، اگلے سال میری باری ہے، تو میں کہتا ہوں میں غریب آدمی اس نے محل میں کیوں رہوں، میں نے تبلیغی کو کرائے پر دے دیا، تو میں اپنا وقت کرائے پہ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ کیسے دے سکتا ہوں؟ یا اس کمرے میں رہتا ہوں، اس میں تبلیغی، میں کہتا ہوں میں کمرے میں نہیں، میں باہر جھونپڑی بناؤں گا، میں اس کو کرائے پہ چلاتا ہوں، تو کرائے پہ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ کیسے دے سکتا ہے؟ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ، اور ہر ایک کا حق ہے ان یستغل مانا جانا شغل پکے کی،
ان یستغل چک کرایا علی ما اصابه بالمحیات اس حصے کا جو اس کو محیاتن ملا ہے، شرط ذالک فی العقد کرائے پر دینا عقد محیات میں شرط ہو یا شرط نہ ہو، کیوں؟ لحدوث المنافع علی ملکی، وہ سکونت میری ملک میں ہے، اور جب میری ملک میں ہے تو میں بھی حاصل کر سکتا ہوں اور اس کے بدلے عوض بھی۔ ولو تهايأ في عبد واحد على يخدم هذا يوما وهذا يوما جاز، میرے اور تبلیغی کے درمیان یہ غلام مشترک ہے، یہ غلام مشترک ہے، ہم نے اس میں محایات کی، میں نے کہا بھئی یہ ایک دن محاذ پر میرے ساتھ اسلحہ لے جائے گا، اور تبلیغی نے کہا دوسرے دن میرے ساتھ ڈرائیور میں لوٹ کے لے جائے گا، ٹھیک ہے یعنی تو یہ جائز ہے، یہ ولو تهايأ في عبد واحد، اگر تقسیم منافع کا کری ایک عوض میں على ان يخدم هذا يوما کہ تبلیغی کی خدمت کرے گا ایک دن، وهذا مجاہد کا یوما دوسرے دن، نجاز یہ جائز ہے، وكذا هذا في البيت الصغير، اور اسی طرح چھوٹا کمرہ ہے میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک، میں نے اس کو کہا بھائی جان ایک دن تم رائے سے اختیار کرو، دوسرے دن تو یہ جائز ہے، لأن المحیات کیونکہ منافع کی تقسیم قد تکون فی زمان، کبھی زمان میں کہ ایک دن تم رہو ایک دن میں رہوں گا، وقد تکون من حیث المکان، اور کبھی من حیث المکان کے اس کمرے میں تم رہو اس میں رہوں گا، والاول متعین ہونا، اور یہاں تحایو من حیث الزمان متعین ہے کیونکہ کمرہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ ولو اختلفا في التهايو من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمرهما القاضي بأن یہ دو کمرے ہیں میرے تبلیغی میں مشترک، میں کہتا ہوں کہ یار تہایو من حیث المکان کرنا چاہیے، یعنی یہ کمرہ میرے پاس ہوگا، یہ دونوں بیک وقت منتفع ہوں گے۔ تبلیغی کہتے نہیں میرا سامان بڑا ہے، ایک دن تم رہو دوسرے دن دونوں کمروں میں رہوں گا، تو قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کہے گا جاؤ مشورہ کرو، جاؤ مشورہ کرو، ٹھیک ہے، مشورہ میں جو پاس ہو جائے تو قاضی وہ لکھ دے گا، اچھا جی۔ ولو اختلفا فی التہایو من حیث الزمان والمکان، اگر دو تبلیغیوں کے اختلاف ہوا تقسیم منافع کے اندر، ایک من حیث الزمان چاہتا تھا کہ ایک دن میں رہوں گا دوسرے دن تم، دوسرا من حیث المکان کہ آدھی حصے میں تم رہو آدھی مکان میں رہوں گا، اور وہ مشترک چیز ایسی تھی یحتملہما جو دونوں کا محتمل تھا، تہایو من حیث الزمان بھی ہو سکتا تھا اور من حیث المکان بھی ہو سکتا تھا، نو یامرہم القاضی، قاضی ان کو حکم دے گا ان یتفقا کہ دوستو بزرگوں مشورہ کرو، ٹھیک ہے، اور وجہ یہ کہ دونوں کے پاس اسبابی ترجیح موجود ہے، میں جو کہتے ہوں من حیث المکان یہ راجی اس لیے ہے کہ دونوں بیک وقت فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تبلیغی دوست جو کہتے ہیں من حیث الزمان وہاں منفعت مکمل ہے، دونوں کمروں سے ایک ایک آدمی منتفع ہوتا ہے، تو دونوں کے پاس وجہ ترجیح ہے، اس وجہ سے قاضی کہے گا کہ دوست بزرگوں مشورہ کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ تہایو فی المکان اعدلو یہ موجب مساوات ہے، بیک وقت دونوں منتفع ہے، وفی الزمان اکملو اور تہایو من حیث الزمان اکمل ہے، کیا مطلب؟ یعنی پوری مکان سے ایک وقت میں فائدہ اٹھاتا ہے، فلما اختلف الجہت جب اسبابی ترجیح دونوں طرف ہے، نو لابد من المشورہ، ٹھیک ہے، چلو دونوں نے مشورہ کی، مشورہ میں پاس ہوا کہ چلو من حیث زمان ایک دن تبلیغی دونوں میں رہے دوسرے دن میں، اب پہلے کون رہے گا؟ کہتے قرندازی کریں، جس کے نام قرآن نکلے وہ پہلے رہے، یہ مانا وَإِنِ اخْتَارَهُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ اگر وہ مختار کرے اس کو من حیث الزمان يُقْرَعُ فِي الْبِدَایَہ اول رہنے کے اعتبار سے قراندازی ہوگی، نفیاً لتہمہ تاکہ قاضی تبلیغیوں کی تہمت ہٹائے، اگر بغیر قرآ کے ایک کو دے دی پہلے تو دوسرا اعتراض کرے گا، وَلَوْ تَهَايَأَ فِي الْعَبْدَيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَخْدِمَ هَذَا الْعَبْدُ وَالْآخَرُ جَزَا، میرے اور تبلیغی میں یہ دو غلام مشترک ہے، میں نے تبلیغی کو کہا بھائی جان یہ آپ کی خدمت کرے گا یہ میری خدمت کرے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔
ولو تہایا اگر منافی تقسیم کرے عبدین کا علی اس طریقے پر ان یخدم ھذا کہ تبلیغی کی خدمت کرے گا ھذا العبد یہ غلام والآخر اور دوسرے آقا کی خدمت کرے گا الآخر یہاں وقف کرو ٹھیک ہے نجازہ یہ کیا ہے جائز ہے عندہما کیوں لأن القسمت علی هذا الوجه جائزۃ عندهما صاحبین کے نزدیک تو اس طریقے پر تقسیم جائز ہے کہ ایک غلام ایک آقا کو دے گو اور دوسرا غلام جبرن میں قاضی جبر بھی کر سکتا ہے اور وہ بھی ترازی بھی نفقذ المحیات بھی جائز ہے اور بعض نے کہا کہ عند ابی حنیفہ لا یقسم القاضی قاضی تقسیم نہیں کرے گا ہکذا روی عنہ کیوں لانه لا یجری فیہ الجبر عنده امام صاحب کے نزدیک محایات میں تقسیم میں جبر جائز والاصح انه یقسم القاضی عنده اذن قاضی بھی یہ تقسیم کرے گا کہ یہ غلام تبلیغی کی خدمت کرے اور یہ میری خدمت کرے گا کیوں غلام اور غلام کے منافع میں فرق نہیں ہے جب نہیں ہے تو ایک سے وہ فائدہ اٹھا لے اور دوسرے سے میں اٹھا لوں لأن المنافع کیونکہ غلام و غلام کی منافع من حیث الخدمت ہے قلما تتفاوت بہت کمیز میں فرق ہے بخلاف اعیان رقیق بخلاف قسمت کے کہ میں قاضی کو کہوں یہ غلام میری ملک بناؤ یہ غلام تبلیغی کا ملک بناؤ اور وہ نہیں مانتا تو قاضی جبر نہیں کر سکتا کیونکہ ذات غلام اور ذات غلام میں فرق ہے یہ تبلیغی ہے نیک ہے مستقی ہے پرہیزگار ہے اس کی قیمت کروڑ روپے ہے اور وہ چرسی بنگی اس کی قیمت 100 روپے ہے تو قیمت میں فرق ہے لہذا زوات کی تقسیم جبرن جائز نہیں ہے یہ معنی ہے بخلاف اعیان رقیق لانها زوات رقیق کی تتفاوت تفاوتا فاحشا علی ما تقدم بات سمجھ میں آ گئی یہ تبلیغی ہے میں نے کہا یہ غلام تیری خدمت کرے گا اس کا کھانا پینا تیرے ذمہ اور یہ غلام میری خدمت کرے گا اس کا کھانا پینا میرے ذمہ تو یہ بھی جائے گا کیوں اگرچہ یہ زیادہ کھاتا ہو یہ کم کھاتا ہو لیکن لوگ کھلانے میں بخل نہیں کرتے ولو تہایا اگر مالک تقسیم منافع کا کرے فیہما دو غلاموں کا علی ان نفقۃ کل عبد کہ نفقہ ہر غلام کا علی من اس پر ہے یاخذہ جو اس سے خدمت لے نجاز استحسانان کیوں للمساہمت لوگ چشم پوشی کرتے ہیں فی طعام الممالک غلاموں کو کھانا کھلانے میں بخلاف شرط القصوى میں نے تبلیغی کو کہا یہ غلام تیری خدمت کرے گا اور اس کے کپڑے تیری ذمہ ہے اور یہ غلام میری خدمت کرے گا اور اس کے کپڑے میری ذمہ یہ غلط ہے کیوں یہ بلوچستانی ہے اس کو 40 گز کپڑا چاہیے سلوار کے لیے اور یہ ہندوستانی ہے ہاتھ کی رومال کے لیے اس کا پیجامہ بن جائے ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو کپڑے کی شرط نہیں ہے کپڑا مشترک پہنایا جائے گا لأنه لا يسامح فيها ولو تهايا في دارين على ان يسكن كل واحد منهما دارا جازا ويجبر القاضي عليه میری تبلیغی کا یہ بھی گھر مشترک ہے اور یہ بھی گھر مشترک ہے ہم نے مہایات کی کہ اس کی سکونت تبلیغی کی ہے اور اس کی سکونت میری ہے تو یہ کیا ہے جائز ہے اور اگر تبلیغی انکار کرتا ہے تو قاضی تبلیغی کو مجبور بھی کر سکتا ہے ولو تہایا اگر منافع تقسیم کری فی دارین علی ان یسکن کل واحد منہما دار کہ ہر ایک شرکا میں سے جدا گھر میں رہے گا تو یہ جائز ہے اگر ایک انکار کرے نو یجبر القاضی علیہ منکر کو قاضی مجبور کرے گا محایات پر صاحبین کے نزدیک تو ظاہر ہے کیونکہ دارین ان کی نزدیک کدارین او وقیل لا یجبر عنده او بعض نے کہا کہ امام صاحب کے نزدیک جبر نہیں ہے اگر انکار محایات کا کرے تو جبر نہیں ہے قیاس بالقسمت اگر میں قاضی کو کہوں یہ گھر تبلیغی کی ملکیت بناؤ اور یہ گھر میری ملکیت بناؤ اور تبلیغی انکار کرے تو قاضی جبرن قسمت نہیں کر سکتا تو جب جبرن قسمت نہیں کر سکتا تو جبرن تہایو بھی لیکن امام وعن ابي حنيفة انه لا يجوز التهايؤ فيهما اصلا بالجبر اچھا جی
کہ جائز نہیں ہے تحایو دو گھروں میں اصلا جبرن، لما قلنا کیونکہ ان میں تفاوت ہے، وہ بھی ترازی اور ترازین بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ گھر کی سکونت اگر تبلیغی کو دے اور وہ مجھے دے اور تبلیغی انکار کرے، اس پر جبر کرے، اس پر تو جناب اس گھر کا نصف سکنا میرا تھا، وہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں نے اس کا نصف سکنا یہاں لے لیا، تو یہ مبادلۃ السکنا بس اور مبادلۃ السکنا بسکنا ناجائز ہے۔ سکنا تو منافع ہے اور تبادلہ دراہم میں ہوتا ہے، نہ کہ بے ترازی بھی جائز نہیں ہے، لأنہ بیع السکنا بالسکنا بخلاف قسمت رقبتہما، بخلاف قسمت وہ جائز ہے۔ کس طرح؟ یہ گھر تبلیغی کی ملکیت ہے اور یہ میری ہے، تو اس میں نصف میرا تھا، وہ میں نے اس کے ہاتھ بیچا، اور اس میں نصف میرا تھا، اس نے میرے ہاتھ، اور یہ نصف اس نصف کا عوض ہے اور یہ جائز ہے۔ اچھا بخلاف قسمت رقبتہما، کیونکہ یہ بیع آیا ہے نصف گھر کا بے بعض الاخر دور آخر کے نصف کے ساتھ، اور یہ جائز ہے۔ لیکن یہ نادر روایت ہے کہ تحایو فی الدارین جبرن جائز نہیں ہے، اور ظاہر روایت ہے کہ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں؟ وجہ تحایو معنی تقسیم ذات یا تقسیم منافع، اور منافع ایک گھر اور منافع دوسرے گھر میں فرق نہیں ہوتا۔ وجہ ظاہر کا یہ کہ تفاوت یقل و کم ہے فی المنافع، تو فیجوز بالتراضی، تو یہ رضامندی سے بھی جائز ہے تحایو، اور ویجری فیہ جبر قاضی۔ اچھا جی، ویعتبر افراسا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہر آدمی نے اپنے منافع جدا کر دیے۔ قسمت یعنی ذات کی تقسیم جبرن جائز نہیں ہے۔ اما یکثر التفاوت، چونکہ تفاوت بہت زیادہ ہے ذوات دارین میں، فاعتبر مبادلۃ، تو وہ مبادلہ ہے، اور مبادلے کا راستہ ترازی ہے، جب رن۔ وفی الدابتین لا یجوز التحایع علی الرکوب۔ دیکھو بھائی، حضرت سے اور مروت کے یہ دو کھوتے مشترک ہیں، دو کھوتے یہ منافع کی تقسیم کرتے ہیں۔ مروت کہتے ہیں اس پر سواری میں کروں گا، اور بلوچی کہتے ہیں اس پر سواری میں کروں گا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ بلوچی کو خر پر سواری کا ڈھنگ نہیں آتا، تو خطرہ ہے کہ اس کی کمر کو توڑ دے، اور مروت بڑا ماہر ہے اس کام میں، ٹھیک ہے، وہ گدے کو استعمال بھی کرے گا اور اس کی کمر بھی نہیں توڑے گا، تو کر لڑائی ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے دو خروں میں تحایو علی الرکوب عند بابا جی او عندہما یجوز، اور صاحبان کے نزدیک قیاس بقسمت الآیات، صاحبین کہتے ہیں دو گدوں کی تقسیم جائز ہے، تو دو گدوں کی محایات بھی، اور بابا جی کہتے ہیں کہ خر کا استعمال یتفاوت متفاوت ہے بتفاوت الراکبین، فإنہم راکبین جو ہے بین حاذقین، ایک مروت ماہر ہے گدے پر چلائی کا، وہ اخرق اور دوسرا سادہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ خر کی سواری میں افغانی بہت تکڑے ہیں، وہ کمر پر نہیں بیٹھتے، دم کے اوپر بیٹھتے، ان کا وہ جگہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور پھر ڈنڈا لا کر اور پیچھے ٹر ٹر۔ دا دی هوای جهاز و پاقاس و مالدار شد، پاقا و دی پخره شد و یو غانی خره نتا نشاطه چه پاکونه که والا مرچ واشه ناغا والا مرچکه که خواهد ناغا منده کن اوس افغانی و پسی نشه رسیده نی نمر اغوی که دایو پورا پاور دی ناغا خپلا کنه که مرچ نده دیم پا منده شد دیم نو آلته که چه کملی پیر بگارولی که دی سلی نه دا خر تختی نا خری رانیو ناغا ته خر منیشه مو نیسا زم دا قابونه
وفی الدعوتین، اور دو گھروں میں جائز نہیں ہے تقسیم الرکوب عند باباجی وعندہما صاحبین کی نزدیک جائز ہے قیاس میں قسمت لایا. وہ کہتے ہیں آیان کی تقسیم جائز ہے تو تحایو بھی جائز ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ استعمال خر کا یا تفاوت مختلف ہوتا ہے بس سبب مختلف ہونے راکبین کے. کس طرح؟ فإنہم راکبین بین حاذقین، ایک وہ ہے جو سواری میں ماہر ہے تو وہ خر خراب نہیں کرے گا، وہ اخرقہ، اور دوسرا غیر ماہر ہے وہ خر کو خراب کرے گا. ٹھیک ہے. اب ایک خر ہے، مروت نے کہا میں اس پر بیٹھ کر پشاور تک جاؤں، اور بلوچی کو کہا پشاور سے تم بیٹھو قندھار تک تم چلے جاؤ، تو صاحبین کہتے ہیں یہ جائز ہے، امام صاحب کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اور تحایو فی الرکوع فی دابۃ واحدۃ، ایک خر میں علی ھذا الخلاف لما قلنا بخلاف الحق. میری اور تبلیغی کے درمیان یہ غلام مشترک ہے. پہلے گزر گیا ہے کہ میں نے کہا یہ غلام ایک دن تیری خدمت کرے گا دوسرے دن میری کرے گا، تو یہ کیوں؟ وجہ کہ غلام با اختیار ہے تو وہ اپنی طاقت سے زیادہ کام نہیں کرے گا. نہ تبلیغی پر زیادہ بوجھ ڈال سکتا ہے تو وہ خراب نہیں ہوگا، اور نہ میں زیادہ بوجھ ڈال سکتا ہوں تو وہ خراب نہیں ہوگا. بخلاف خر کے، خر پر تو مروت ٹھان ڈال دے وہ بیچارہ انکار نہیں کر سکتا، کمر ٹوٹ جائے گی لیکن انکار نہیں کرتا. تو عبد میں تحایو جائز ہے، خر میں بخلاف عبد کے لیے انہو یقدم باختیارہ، یہ مولا کی خدمت کرتا ہے اپنی اختیار سے. فلا یتحمل، پس یہ نہیں اٹھائے گا زیادت اپنی طاقت پر. اور خر تحملھا، وہ تو اپنی طاقت سے زیادہ بھی بوجھ اٹھاتا ہے، بیچارے کے اختیار ہی نہیں ہے. اچھا جی سنو بھائی، یہ گھر ہے میرے تبلیغی میں مشترک، ہم نے پیر بگاڑا کو کرائے پر دے دی. میں نے کہا پہلے ماہ کا کرایہ تبلیغی لے لے، دوسرے ماہ کا میں لے لوں گا، تیسرے کا تبلیغی لے، چوتھے کا میں لے لوں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. اما تحایو فی الاستغلال، اگر تحایو ہے کرایہ میں تو وہ جائز ہے دار واحدہ میں فی ظاہر روایت وفی العبد الواحد والدابۃ الواحدۃ لا یجوز. اور میری اور تبلیغی کا غلام مشترک ہے. میں نے کہا یہ ایک مہینہ مزدوری کر کے اجرت تبلیغی لے لے، دوسری مہینہ خدمت کر کے میں لوں گا، یہ جائز نہیں ہے. عبد واحد میں اور دابہ واحدہ میں جائز نہیں ہے. فرق کہ دار میں تحایو جائز ہے اور عبد میں وہ یہ کہ یہ گھر اگر تبلیغی پہلی مہینے کرائے پر دے دے تو اس کو کرایہ مل گیا، اور جو گھر پہلی مہینے میں قائم ہے وہ دوسرے میں بھی قائم ہے تو میرا حق ضائع نہیں ہوتا، دوسرے مہینے کا میں لے لوں گا. بخلاف عبد کے، عبد ہو سکتا ہے پہلی مہینہ خدمت کرے اور تنخواہ لے لے، وہ تبلیغی لے، اور دوسرے مہینے میں یہ بیمار ہو جائے یا مر جائے تو میں محروم ہوتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے وجہ فرق کا کہ ان نصیبینی دونوں کرائے گان یتعاقبان پے در پہ ہے وصول میں. اول اعتدال ثابت ہونا اور وجود دار کا ثابت ہے فی الحال، اور ظاہر بقا دار کا فی العقار کی زمین باقی رہے گی، اور تغیر ہی فی الحیوانات. اور عبد میں اور دابہ میں جو ہے تغیر احوال کا ہے. ہو سکتا ہے پہلی مہینے وہ کام کر سکتا ہو، دوسرے مہینے میں مر گیا ہو یا بیمار ہو. کیوں؟ لتوالی اسباب التغیر علیہ، پے در پہ اسباب تغیر کے آتے ہیں حیوانات کے اوپر. فتفوت المعادلہ، مساوات ختم ہوتی ہے. پہلی مالک نے پہلی مہینے کے کرائے لیا، دوسرا مالک دوسرے مہینے کی کرائے سے محروم ہوا. وَلَوْ زَادَ فِي الْغَلَّةُ. چلو ہم نے مکان میں تحایو کیا کہ ایک مہینہ کرایہ تبلیغی لے گا، دوسرے میں لوں گا. اب پہلے مہینے کا کرایہ 10 روپے تھا، وہ تبلیغی نہیں لیا. دوسرے مہینے میں مہنگائی ہو گئی، کرایہ مکان کا 20 روپے ہو گیا، میں نے 20 لے لیے، تو میں نے جو 10 زائد لیے وہ تبلیغی کے ساتھ نصف کروں گا، یعنی 5 اس کو دے دوں گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مانا ہے وَلَوْ زَادَتْ، اگر بڑھ جائے کرایہ فی نوبت احدہما، ایک کی نوبت میں، علیہ اس کرایہ پر جو فی نوبت الاخر ہے، وَيَشْتَرِكَانِ فِي زِيَادَةٍ لِيَتَحَقَّقَ التَّعْدِيلُ، تاکہ مساوات قائم ہو جائے. لیکن یہ تب کہ میں نے کہا ہو کہ اس مہینے کا کرایہ تم لو، اس مہینے کا
اب اگر میری باری میں کرایہ بڑھ جائے تو میں وہ زائد نصف کروں گا، اور اگر یہ ہو جائے کہ بھئی ایک مہینے کے منافع تم لو اور ایک مہینے کے منافع میں لوں گا، اب اس کے باری میں منافع 10 روپے کرایا تھا اور میری باری میں 20 ہے، اب میں اس کو نہیں دوں گا کیونکہ نفس منفعت میں 10 اور 20 برابر ہے۔ بخلاف اس کے کہ تحایع علی المنافع ہو فاستغل احدهما، اور پھر کرائے وصول کرے ایک اپنی باری میں زیادہ لأن التعدیل فیما وقع علیہ تحایع، کیونکہ مساوات واقع ہے فیما وقع علیہ تحایع، وہ حاصل ہے وہو المنافع ولا تضرہ زیادۃ الاستغلال، اس کے لیے مضر نہیں ہے زیادہ کرایہ۔ من بعد والتحایع علی الاستغلال فی الدارین جائز ایضا فی ظاہر الروایات، میری تبلیغی میں یہ گھر بھی مشترک ہے، یہ گھر بھی مشترک ہے۔ میری تبلیغی کو کہا اس کو کرائے پر تم چڑھاؤ اور کرائے کہو، اس کو کرائے پر میں چڑھاؤں گا۔ اب اس نے اپنا مکان 100 روپے کرائے پہ چڑھا دیا اور میں نے اپنا مکان 200 پر چڑھا دیا، تو یہ 100 زائد میں میرے ساتھ شریک ہے؟ کہتے شریک نہیں ہے۔ اور تحایع علی الاستغلال کرائے پر دارین میں جائز ہے ایذن فی ظاہر روایت ولو فصل غلط واحدہما، اگر ایک کا کرایہ بڑھ جائے نو لا یشترکان فی، بخلاف دار واحد میں اگر ایک کی نوبت میں کرایہ زیادہ ہو وہ دوسرے کے ساتھ کیا کرے گا؟ نصف کرے گا۔ فرق کیا ہے کہ اگر دارین کی کرایہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادت میں شریک نہیں ہے، اور اگر دار واحد کا کرایہ ہو شریک ہے، تو کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ جب دارین ہو تو معنی تمیز اور افراز کا راجح ہے، یعنی ہر آدمی کی منافع دوسرے سے ممتاز ہے لاتحاد زمانی الاستفاء، کیونکہ زمانہ وصولی منافع کا ایک ہے۔ اور دار واحد میں یتعاقب الوصول، پے در پے ہے، فاتو برا قرض، فاتو برا کیا مطلب؟ ایک گھر ہے، میں نے کہا ایک مہینے کا کرایہ تم لو، دوسرے کا میں لوں گا، اس نے پہلی مہینے کی 10 لے لیے تو اس میں 5 میں دی تھی، تو مجھ سے 5 روپے قرض لے لی، اور جب میں نے 5 قرض لیے ہے تو آئندہ میں 5 لوں گا یا 10 لے لوں گا؟ 5 لے لوں گا۔ اب اگر میں نے 20 پر جو ہے وہ چڑھا دیا تو لا محالہ وہ جو 10 زائد میں نے لیے وہ اس کا نصف واپس کروں گا جو 5 روپے ہے۔ وجعل، اور ہر ایک کو اپنی نوبت میں وکیل عن صاحبہ ولہذا يرد علیہ حصته من الفضل، اس وجہ سے ایک آدمی دوسرے پر زائد کرایہ لوٹائے گا۔ وکذا يجوز فی العبدین عندہما، یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ میں نے کہا یہ غلام نوکری کرے گا، تبلیغی تنخواہ لے لے، یہ نوکری کرے گا، میں تو صاحبین کے نزدیک یہ جائز ہے، جائز ہے عبدین میں عندہما قیاس تحایع فی المنافع پر، لیکن امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن التفاوت فی آیان الرقیق، کیونکہ ذوات رقیق میں تفاوت اکثر ہے، منہ من حیث الزمان فی العبد الواحد، اور عبد واحد میں تحایع جائز نہیں ہے، تو عبدین میں بطریقی فاولا ان یمتنع الجواز والتحایع۔ ایک غلام ہے، میں نے کہا ایک دن تیری خدمت کرے گا، ایک میرا خرید کرے گا، یہ بھی تحایع ہے، لیکن یہ جائز ہے، استغلالاً جائز نہیں ہے، اور خدمتاً کیونکہ اس میں ضرورت ہے۔ اور تحایع فی الخدمت جوز ضرورتاً، اور ضرورت نہیں ہے فی الغلہ کرایہ میں، کیوں؟ لامکان قسمت، کرایہ کی تقسیم ممکن ہے، وہ پیسے ہیں، زوات ہے، زوات کی تقسیم کرو، لکونھا عینا۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے لوگ چشم پوشی کرتے ہیں کس کے اندر؟ خدمت میں، تو چلو اس کی زیادہ کی میری کم کی، یہ جائز ہے۔ اول استقصاء فی الاستغلال، اور وہ بخل کرتے ہیں کس کے اندر؟ کرایہ کے اندر، کہ دوسرا شریک ایک پیسہ زیادہ نہ دیں، نو فلا یتقاصان، تو دونوں برابر نہیں ہے، تحایع من حیث الخدمت اور تحایع من حیث الاستغلال۔ ولا يجوز في الدابتين عنده خلاف لهما، دو کھوتے ہیں، ایک کا کرایہ میں لے رہا ہوں، دوسرے کا کرایہ تبلیغی امام صاحب کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، خلاف لهما، دلیل پہلے گزر چکا۔
ولو كان نخل او شجر او غنم بين اثنين فتهايا على ان ياخذ كل واحد طائفة يستثمرها او يرعاها ويشرب البانها لا يجوز. لا، تین صورتیں ہیں. کھجور کی درخت ہے میرے تبلیغی میں مشترک، میں نے کہا ان دو کا پھل تم کھاؤ ان دو کا میں کھاؤں گا، یہ جائز نہیں. انگور کے درخت ہے دوسری صورت، میں نے کہا ان دو بوٹوں کا انگور تم کھاؤ ان دو کا میں کھاؤں گا، یہ جائز نہیں ہے. بکریاں ہیں، میں نے کہا ان دو کا دودھ تم پیو ان دو کا میں پی لوں گا، یہ جائز نہیں ہے. ولو کان نخل، اگر کھجور کا باغ ہے، او شجر انگور کا باغ ہے، او غنم یا بکریاں ہے دو آدمیوں میں، فتحایا انہوں نے منافع تقسیم کی اس طریقے پر کہ لے گا ہر ایک شریک طائفتنا ایک جنگل درختوں کا، یستثمرها اس سے فائدہ پل اٹھائے گا، ویرعاها ویشرب البانها اور بکریاں تقسیم کی کہ ان بکریوں کو میں چراؤں گا دودھ پیوں گا، دوسرے کو تم چراؤ دودھ پیو. لا يجوز، لا. اور وجہ یہ کہ محایات نام ہے منافع کا، کس کا؟ اور یہاں جو درختوں سے پھل آیا ہے یا بکریوں کا دودھ آیا ہے یہ منافع اوصاف ہے یا ذوات ہے؟ اور جب ذوات ہے تو تقسیم کرو، کیونکہ محایات منافع میں ضرورت ہے، اس ضرورت سے ہے کہ منافع باقی نہیں رہتے. فَيَتَعَذَّرُ قسمت، ان کی قسمت ناجائز ہے. وَهَذِهِ آیَاتٌ بَاقِیَةٌ، اور یہ جو دودھ بکریوں سے نکلا ہوا ہے اور یہ پل جو اترا ہوا ہے یہ اعیان ہے، باقی ہے. یرد علیہ القسمت، ان پر قسمت وارد ہے عند حصولها. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں؟ محایات البان میں جائز نہیں ہے. کیسے طریقہ؟ وہ یہ کہ میں نے کہا کہ اس بکری کا دودھ آج تم نکال کر پیو اور دوسرے دن میں نکال کر پیوں گا. اب یہ تو ناجائز ہے. اس ناجائز کو جائز بنانے کے لیے ہے کہ جب یہ پہلے روز 2 کلو دودھ نکالے گا اور فی روپے کلو ہے تو اس نے 2 کلو دودھ لیا تو گویا کہ 1 کلو اپنا لیا اور 1 کلو میں نے بیچ دیا تو وہ میرا 1 روپے مخروج. دوسرے دن جب میں 2 کلو نکال دوں گا اس میں 1 میرا ہے اور 1 اس کا ہے، لیکن اس کا میں لیتا ہوں 1 روپے کے بدلے جو اس پر قرض ہے. تو اس نے مجھ سے دودھ خرید لیا ادار اور میں نے اس سے دودھ خرید لیا اس سابق ادار کے بدلے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اسی طرح اس درخت کا پھل اس سال تم کہو اگلے سال میں کہوں گا تو اس سال من ہوا، اس میں نصف من میرا تھا، گویا کہ میں نے اس پر بیچ دیا 10 روپے کا. اگلی سال من نکل آیا، اس میں نصف من اس کا تھا، وہ میں نے خرید لیا اس 10 کے بدلے جو میرے اس پر قرض تھا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور ہیلہ جواز کا یہ ہے ان یبیع حصته من الآخر کہ میں اپنا حصہ پھل و دودھ بیچوں دوسری شریک پر، ثم یشتری کلھا پھر اگلے سال سارے منافع لے لوں بعد مزے نوبتی ہی. او ینتفع باللبن بمقدار معلوم استخراجا، یا یہ کہ پہلا شریک نفع اٹھا لی دودھ کے ساتھ جو ایک مقدار معین ہے، من 2 مانا. بات سمجھ میں؟ استخراج لنصیب صاحبی، یہ میرا حصہ ادار لیتا ہے کیونکہ قرض مبہم کا جائز ہے اور پھر اس قرض کے بدلے میں اس کا حصہ لے لوں. واللہ اعلم بالصواب.